میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک ایسے شہر کی سیر کرنے والے ہیں جسے ورلڈ انٹرٹینمنٹ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں لاس اینجلس کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس شہر کی تاریخ، رقبہ، آبادی، زبان، معیشت، تہذیب و تمدن اور موجودہ آگ لگنے کے بعد کے حالات۔ تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ دوستوں سے التماس ہے، ہماری ٹیم شب و روز کی محنت کے بعد آپ کے لیے معلومات اکٹھی کر کے بہترین ویڈیو بناتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عبید ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل عبید ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جانب سے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ شکریہ۔ لاس اینجلس، جسے عام طور پر LA کے نام سے جانا جاتا ہے، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دنیا کے مشہور ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور مختلف ثقافتوں، تفریحی مقامات، صنعت اور سیاحتی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو یہ تقریباً 502.7 مربع میل 1302 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کریں تو جو علاقہ لاس اینجلس بن گیا ہے وہ اصل میں توانگا کے مقامی لوگوں نے آباد کیا تھا۔ اس شہر کی بنیاد 4 ستمبر 1781 کو اسپانی گورنر فیلپ ڈی نیو کے تحت ینگا کے گاؤں پر رکھی گئی تھی۔ یہ میکسیکو کی جنگی آزادی کے بعد 1821 میں پہلی میکسیکین سلطنت کا حصہ بن گیا۔ لاس اینجلس اور باقی کیلیفورنیا کو ایک معاہدے کے حصے کے طور پر خریدا گیا اور اسے ریاست ہائے متحدہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ لاس اینجلس کو 4 اپریل 1850 کو ایک میونسپلٹی کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا کی ریاست کا درجہ حاصل کرنے سے 5 ماہ قبل 1890 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے شہر میں تیزی سے ترقی کی۔ اگر بات کریں لاس اینجلس میں موجود لوگوں کی، لاس اینجلس میں نسلی گروہوں کے رشتہ دار پوزیشنیں وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر بدل گئی ہیں۔ جب یہ شہر 1781 میں ہسپانوی حکمرانوں کے تحت شروع ہوا تو سفید فام یعنی یورپی نسل کے لوگ اقلیت میں تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک گوروں کا غلبہ ہو گیا اور یہ لوگ مخلوط نسب کے تھے۔ لاس اینجلس کی آب و ہوا کو عام طور پر بحر روم کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس میں بحریاتی آب و ہوا پائی جاتی ہے جس میں گرم خشک موسم گرما اور معتدل نم موسم سرما شامل ہیں۔ شہر کے ساحلی لائن بحر الکاہل سے ملی ہوئی ہے۔ اگر آبادی کی بات کریں تو کل آبادی 4 ملین سے زائد ہے۔ 2025 کے اندازے کے مطابق لاس اینجلس دنیا کے سب سے زیادہ کثیر ثقافتی شہروں میں سے ایک ہے جہاں مختلف قومیتوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ انگریزی اور ہسپانوی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں سے ہے۔ لاس اینجلس کو ورلڈ انٹرٹینمنٹ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ دنیا بھر میں فلم اور ٹیلی ویژن کی صنعت کا مرکز ہے جو اسی شہر میں موجود ہے۔ لاس اینجلس کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ لاس اینجلس کی GDP کا شمار دنیا کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن معیشتوں میں ہوتا ہے۔ لاس اینجلس اپنے فلمی صنعت، تھیٹر، میوزک سین اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے۔ LA میں مختلف ثقافتی فیسٹیول اور ایونٹس ہوتے ہیں جیسا کہ فلم فیسٹیول اور میوزک کنسرٹ شامل ہیں۔ لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کی مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہیں۔ لاس اینجلس اپنی بڑی اور مصروف شاہراہوں کے لیے مشہور ہے۔ لاس اینجلس میں رہنے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ملک میں فضائی آلودگی اور خشک سالی اکثر چیلنج پیدا کرتی ہے۔ اگر شہر میں موجود زراعت کی بات کریں تو ماضی کی نسلوں میں ماہرین زراعت نے سنگترے، لیموں، خوبانی اور آڑو کے بے شمار باغات کی پرورش کی، سبزیوں کی وسیع کھیتیوں میں پودے لگائے اور دودھ دینے والے مویشی پالے۔ 20ویں صدی کے وسط تک لاس اینجلس ملک کے سب سے زیادہ پیداواری زرعی کاؤنٹی تھی۔ کاؤنٹی کا زیادہ تر باغات اور کھیتی باڑی شہری پھیلاؤ کا شکار ہو چکی ہے، لیکن زراعت علاقائی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بنیادی فصلوں میں نرسری اور گرین ہاؤسنگ کے پودے، سبزیاں، پھل، گیری دار میوے، بیج اور گھاس شامل ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، کیلیفورنیا کی تاریخ میں آگ لگنے سے پہلے اور بعد کے حالات مختلف سیاسی، معاشرتی، ماحولیاتی اور اقتصادی تبدیلیوں سے
متاثر ہوتے رہے ہیں۔ یہ موضوع 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آگ سے پہلے کے حالات، قدیم دور اور مقامی قبائل۔ کیلیفورنیا میں انسانی آبادکاری تقریباً 13,000 سال قبل ہوئی تھی۔ یہاں مختلف مقامی قبائل آباد تھے، جیسے چومس، یورک اور مادو۔ یہ قبائل قدرتی وسائل پر انحصار کرتے تھے اور آگ کا استعمال جنگلات کی صفائی اور شکار کے لیے کرتے تھے۔ 16ویں صدی میں اسپین کے نوآبادیاتی نظام نے کیلیفورنیا پر قبضہ کیا۔ مشنریوں نے زراعت، چرچ اور مغربی ثقافت کو فروغ دیا۔ اس وقت کے جنگلات قدرتی اور انسانی مداخلت کے بیچ ایک توازن میں تھے۔ 1848 میں سونے کی دریافت کے بعد گولڈ رش نے آبادی اور اقتصادی ترقی میں اضافہ کیا۔ جنگلات کی کٹائی، کان کنی اور زراعت میں اضافے سے قدرتی ماحول پر دباؤ بڑھا۔ آگ کے بعد کے حالات، کیلیفورنیا میں جنگلاتی آگ کی شدت اور تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ ماحولیاتی اثرات، جنگلات کی آگ نے مقامی جانوروں اور پودوں کی انواع کو متاثر کیا۔ زمین کی کٹاؤ، مٹی کی زرخیزی میں کمی اور کاربن کے اخراج میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ معاشرتی اور اقتصادی اثرات، آگ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے محروم ہوئے اور کئی علاقے ناقابل رہائش ہو گئے۔ کیلیفورنیا کی معیشت، خاص طور پر زراعت، جنگلات اور سیاحت پر شدید اثر پڑا۔ انشورنس کی لاگت میں اضافہ ہوا اور حکومتی وسائل پر دباؤ بڑھا۔ If it were not for our firefighters and first responders, things could have been worse. ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب آگ کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہوا۔ انسانی غلطیاں جیسے غیر ذمہ دارانہ تعمیرات، قدرتی وسائل کے غلط استعمال اور بجلی کی لائنوں کی خرابی بھی آگ کے اسباب میں شامل ہے۔ حکومت اور مقامی کمیونٹی نے متاثر علاقے کی بحالی کے لیے کام کیا، جیسے درختوں کی دوبارہ افزائش اور متاثر گھروں کی تعمیر۔ فائر فائٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی پر زور دیا گیا۔ کیلیفورنیا میں آگ نے قدرتی ماحول، انسانی زندگی اور معیشت پر گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، جنگلاتی آگ کے بہتر انتظام اور عوامی آگاہی کی مدد سے ان اثرات کو کم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ لاس اینجلس میں حالیہ جنگلاتی آگ نے شدید تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ آگ نے تقریباً 23,000 ایکڑ رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جس سے متعدد رہائش علاقائی متاثر ہوئے ہیں۔ مالی نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 250 سے 275 ارب ڈالر کے درمیان لگایا گیا ہے، جو امریکی تاریخ کی مہنگی ترین آفات میں سے ایک ہے۔ تیز اور خشک ہواؤں نے آگ پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے آگ بچانے کی کوشش مزید پیچیدہ ہو گئی۔ حکام نے مزید ہلاکتوں اور نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جبکہ آگ پر قابو پانے کے لیے کوشش جاری ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے ننھے منھے بچوں پر تشدد کا انجام لاس اینجلس شہر کی تباہی کی وجہ بنا ہے، کیونکہ لاس اینجلس کے اداکار کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خانزادہ کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔